اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی برادران فن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پہلے کافی ساری چیزوں پہ ڈسکس کر چکے ہیں، آج ہم میدے پہ بات کرتے ہیں۔ تو میدا جو ہے نا، یہ انسان کے اندر ایک بہت ہی اہم عضو ہے۔ تو آپ تھوڑا سا غور کریں کہ قرآن مجید کے اندر سورۃ 3 کے اندر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یعنی 4 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کی تقویم احسن ہے، کمال ہے، یعنی یہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے قرآن مجید کے اندر کہ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ یعنی انسان کی تقویم احسن ہے، کمال ہے، اور ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمائی۔ اور یہ دوسری جگہ پہ میں نے آپ کو بتایا کہ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انسان جو ہے اس کی تقویم احسن ہے، بہت کمال، بہت بڑا فنکار، بہت بڑا شاہکار ہے یہ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، علم ہمیں بھی دیا ہے، سمیع ہے، سماعت ہمیں بھی دی ہے، بصیر ہے، بصارت ہمیں بھی دی ہے، لیکن کسی حد تک۔ مالک تو وہ خود ہے نا جی۔ تو اس کے اندر انسان خلیفۃ الارض ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو یہاں ہم ایک چیز جس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں نا، وہ ہے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم، ہمارا نظام انہضام۔ یہ بہت ضروری ہے حضرت صاحب، اس کے اوپر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے جسم کے اندر اگر کوئی بھی پیتھی ہو نا، جو بھی علاج معالجہ کرتی ہے، اس کے اندر 4 نظام بہت اہمیت کے حامل ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے اندر پہلا کون سا ہے؟ پہلا ہے نظام غذائیہ، ڈائجسٹو سسٹم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نظام ہوائیہ، ریسپیریٹری سسٹم، ہم جسے عملِ تنفس بولتے ہیں۔ تیسرا ہمارا کون سا ہے؟ بلڈ سرکولیٹری سسٹم، نظام دوران خون۔ اور چوتھا جو ہے ہمارا ایکسکریٹری سسٹم، ہم نظام بولیہ، فضلات کا اخراج۔ اب باقی کے جو 3 نظام ہیں وہ سارے کے سارے اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، یہ آزاد نظام ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کے ماتحت ہوتے ہیں، لہٰذا جسم کے اندر جتنی بھی بیماریاں آتی ہیں ان کے لیے سب سے پہلے ہمارا جو سسٹم ہے معدے کے اندر ہی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کو چھوٹی موٹی چیز نہ جانیے گا۔ یہ پرانے جو اطباء ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو خون پیدا کرنے والی ایک فیکٹری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز ہو نا، انسان کا ڈائجسٹو سسٹم اللہ تعالیٰ نے اتنا ایڈوانس رکھا ہے، یو کین ناٹ امیجن اٹ، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ غور سے دیکھیں کہ انسان کی جو تقویم احسن کا ہم نے جو لفظ استعمال کیا نا، اس کے اندر جو تقویم احسن کا لفظ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ انسان ایک پراپر جیومیٹریکل شیپ کے اندر ہے۔ اس کا ایک سسٹم ہے، ہاتھ کی بناوٹ، چہرے کی بناوٹ، بال، مونچھ، داڑھی، کان، آنکھ، جسم، ہر ایک چیز جچی تلی ہے۔ آپ خرگوش کو دیکھیں، اتنے اتنے بڑے کان ہیں، اور اس کے پورے جسم کے جتنے ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی جیومیٹریکل فارم ہی نہیں ہے، وہ خوبصورتی نہیں ہے اس کے اندر۔ آپ ہرن کے دیکھیں، 12 سنگا، اتنے اتنے بڑے سینگ ہیں، باریک باریک ٹانگیں ہیں، کوئی خوبصورتی نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن انسان جو ہے وہ ایک ناپ تول کے پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر ایک پراپر جیومیٹریکل فارم ہے، جچی تولی چیزیں ہیں، اس کی خوبصورتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کی آنکھ نہ ہو، آپ کیسے محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ کے کان نہ ہو، اللہ حضرت کان نہ ہو، کان، آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟
کیسے محسوس ہوگا؟ آپ کی داڑھی نہ ہو مرد ہونے کے بعد آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ بال نہ آتے ہوں کیسے محسوس کرتے ہیں؟ آپ کو گنج پن نہ آ گیا ہو، وہ بالوں کے اوپر لاکھوں روپے انویسٹ کر دیتے ہیں لوگ، خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت شاہکار کمال پیدا کیا ہے۔ اور پھر آپ تھوڑا سا مزید غور کیجئے گا، آپ کو اور بات ملے گی کہ وہ جانور جن کے آگے والے دانت ہوتے ہیں نا، یہ والے، جیسے خرگوش ہے، وہ سبزیاں کھاتے ہیں۔ وہ سبزی جس طرح خرگوش کو دیکھ کے گاجر کھا رہا ہوتا ہے، اور جن کے یہ دانت، یہ والے دانت، یہ بڑے ہوں، حضرت صاحب یہ درندوں کے ہوتے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں نا، آپ شیر دیکھیں، چیتا دیکھیں، اس کے یہ دانت بڑے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کو کاٹتا ہے، پیستا ہے، تو یہ درندوں کو بڑے ہوتے ہیں۔ اور جو جگالی کرنے والے، جیسے یہ گائے ہے، بھینس ہے، یہ جگالی کرنے والے، ان کی یہ داڑیں ہوتی ہیں، یہ گھاس کھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اب اس میں تھوڑا سا غور کریں نا، اگر شیر کو آپ وہ گھاس کھلائیں بیمار ہو جائے گا، جانور کو آپ گوشت کھلائیں بیمار ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایڈوانس، اس کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے نا، اشرف المخلوقات تو ہے نا، اس کا ڈائجسٹو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بہت ایڈوانس رکھا ہے۔ یہ گوشت بھی کھاتا ہے، یہ پھل بھی کھاتا ہے، یہ سبزیاں بھی کھاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا جو معدے کا سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، اتنا ایڈوانس رکھا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، بہت بڑی افلاطون چیز ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنی کمال کی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص سرائکی کے جو علاقہ ہے نا، ریاست باولپور کا، وہاں ایک خوبصورت جانور ہے جسے اس میں پد بولتے ہیں، بہت خوبصورت سا جانور ہے، دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، دل کرتا ہے بندہ جا کے اس کو اٹھا لے، لیکن وہ جیسے ڈنک مارتا ہے نا، زہریلا جانور ہوتا ہے نا، اس کے ڈنک کا ایک قطرے کا 20واں حصہ جب اس نے ڈنک مارا ہے آپ کے جسم کے اندر، اس کے زہر کے ایک قطرے کا 20واں حصہ آپ کی باڈی کے اندر چلا گیا ہے، انسان دوسرا قدم نہیں اٹھا سکتا، مر جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی زہر آپ چھوٹی پیالی کے اندر ڈال لیں، آپ ایک چھوٹی پیالی کے اندر ڈالیں، اس کو منہ کے راستے پی لیں، آپ کے معدے کے اندر پہنچنے کی دیر ہے، وہ اس کو اٹھائے گا، فوراً پروٹین میں بدل دے گا، ایسے لگے گا جیسے آپ نے 2 انڈے کی سفیدیاں کھائیں۔ یعنی اتنا ایڈوانس سسٹم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ جو اتنے زہر کی کوانٹٹی ہے، اس نے فوراً بدل دیا اس کو۔ اور یاد رکھیں کہ جو سانپ ہے آپ کے جسم کے اندر جب لڑتا ہے تو وہ سب سے پہلے زخم کرتا ہے، پھر اس زخم کے تھرو جو ہے اپنا زہر انجیکٹ کرتا ہے، وہ پوری باڈی کے اندر خون کے تھرو سرایت کرتا ہے، اور جب وہ آپ کے جسم کے اندر جاتا ہے انسان تب ہلاک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ سپرے پی لیتے ہیں، پوائزن لے لیتے ہیں، جو موجزانہ طور پہ بچ جاتے ہیں نا، حکمت ہمیں یہی باتیں تو سکھا رہی ہوتی ہے، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شعور بھی دیا نا، علم دیا، ہم نے پہلے بھی ایک بات کی تھی، اللہ علیم ہے، علم آپ کو بھی دیا ہے، بصیر ہے، بصارت آپ کو بھی دیا ہے۔ جب کوئی بھی شخص زہر پیتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کو فوری پروٹین میں بدل دیتا ہے، لیکن بچنے کے لیے شرط یہ ہے کہ منہ سے لے کے معدے تک اس کے اندر کوئی زخم نہ ہو، اگر کوئی زخم ہوگا تو اسی کے اندر سے گھس کے اس نے سرایت کرنا ہے اور انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اتنی جلدی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا جی، آپ کا جو معدہ ہے وہ یہ ہو گیا جی، نہیں کر سکتے حضرت صاحب، یہ اللہ نے بہت ایڈوانس لگایا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی بڑی چیز کو وہ اتنی جلد، اتنی چھوٹی چیز میں جو چیز بدل دیتی ہے، آپ اس کو کوئی چھوٹی چیز سمجھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو لوگ بچ جاتے ہیں، ان کا معدہ واش ہونے کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ صحت مند ہو جاتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے اندر کہیں زخم نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب معدے کے نظام بگڑتے ہیں، معدے کے افعال بگڑتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھنا، اس کو سمجھنا، اور اس کے بعد جا کے اس کا جو علاج ہے آپ جب تک نہیں کریں گے مریض نہیں ٹھیک ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو غذا ہم جب کھاتے ہیں وہ معدے کے اندر جاتی ہے۔ حضرت صاحب کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے آپ کو؟ یہ آپ کی آسانی کے لیے اتنا شارٹ کر کے بتا رہا ہوں
کہ جب بھی انسان کوئی چیز لیتا ہے، کوئی غذا کھاتا ہے، وہ جب انسان کے معدے کے اندر جاتی ہے نا جی، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آش جو کی مانند کنورٹ ہو جاتی ہے. آپ کے معدے کے اندر HCl ہوتا ہے، ہائیڈرو کلورک ایسڈ. معدے کے اندر تیزاب ہوتا ہے، وہ اس کو پھاڑ دیتا ہے، گلا دیتا ہے. اب جیسے غذا گئی، آپ کو فرض کریں کہ الٹی آ جاتی، تو اسی دوران جو غذا آتی ہے اس کی شیپ چینج ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر وہ تیزاب کام کر جاتا ہے. جب اس پہ کام کر کے اس کو توڑ پھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد اس کی کچھ مدارج ہیں، مراحل ہیں، ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈائجسٹو سسٹم کے اندر علاج میں بہت زیادہ ناکامی کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو غذا جیسے ہی آپ کے معدے کے اندر گئی، تو وہ آش جو، جیسے آپ جو کو ابالتے ہیں، پانی کی، اس کا جو پانی نکلتا ہے اس کو آش جو بولتے ہیں، اس میں کنورٹ ہوتی ہے، اسے کیلوس بولتے ہیں. پھر اس کے بعد جا کے جیسے ہی اس میں ایسڈ آتا ہے، ایسڈ اس کو دیتے ہیں، ایسڈ غذا کو گلاتا ہے، پھاڑتا ہے، تو اس کے بعد ہمارے جسم کے اندر گیسز اٹھتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا نا، غذا آپ نے تیزاب کہیں پہ گراتے تو فوری دھواں اٹھتا ہے. تو وہ جو دھواں ہوتا ہے نا حضرت صاحب، وہ ساتھ ہی معدے کے ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پہ ہوتا ہے، دل کا ایک دل کے قریب ہی ہوتا ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں کارڈک اینڈ، معدے کا وہ پورشن. تو وہ جیسے ٹکراتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں جی ہمیں دل کا مسئلہ بن جائے. ایکچوئل نہیں، وہ بس پرابلم ہوتا ہے آپ کو، ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو گیسز پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. جب آپ کے معدے کے اندر خمیر اور تافن ہوتا ہے، اور یہ عموماً کب ہوتا ہے کہ جب آپ خالی پیٹ دے دمادم جوس پیتے ہیں، گنے کے جوس، بغیر کسی وجہ کے. جی معدے کے اندر گرمی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کمال نہیں ہوگی معدے کے اندر گرمی؟ بھائی معدے کے اندر گرمی نہیں ہوگی تو آپ کی غذا کیسے ڈائجسٹ ہوگی؟ چولہے کے اندر آگ نہیں تو غذا کیسے آپ ڈائجسٹ کریں گے؟ تو جیسے ہی وہ آپ خالی پیٹ پانی پیتے ہیں، تو اس کے اندر وہ ساری، کیونکہ ایسڈ ہوتا ہے، ایسڈ کو الکلی ملی. اب پانی کے اندر آپ تیزاب ڈالیں، اس کے اندر جو جوش اٹھے گا دیکھ لیجئے گا، آپ کو بعض دفعہ اس کے چھینٹے آپ کے اوپر پڑ جائیں، آپ کو جلا دیتا ہے. اسی طرح وہ معدے کے اندر وہ تیزابیت وقتی طور پہ ایسڈ کو الکلی ملنے سے نیوٹرل تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کا جو نقصانات ہے وہ مستقل، آپ دائمی مریض ہو جاتے ہیں. جیسے غذا کھائی، تیزابیت اندر پہنچتی تو وہ فوراً اپنے جوش میں آتا ہے، تو اس کا جس طرح ابال اٹھتا ہے اور اس کے دھوئیں اٹھتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ گرتا ہے تو دھواں پیدا کر دیتا ہے. یہی ری ہے، یہی ریحی معدہ ہے، یہی گیسز ہیں، یہی تبخیر معدہ ہے، جس کی وجہ سے وہ کارڈک اینڈ پہ جیسے ہوتا ہے تو دل کے پردوں میں وائبریشن شروع ہو جاتی، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی، گھبراہٹ شروع ہو جاتی. ہم کہتے ہیں لو جی میرا تو دل کو کچھ مسئلہ ہو گیا. تو وہ ایکچول وہ گیسز، وہ تیزابیت اوور ایسیڈیٹی ہے، جس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جب بھی آپ کے اس قسم کے معاملات آتے ہیں، آپ کو یہ مسئلہ، تو آپ رکوع میں جاتے ہیں نا، نماز کے دوران جھکتے ہیں، یا کوئی کام کرتے ہو آپ جھکتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ غذا کا جو معدہ ہے، معدے کے اوپر جو ڈھکن ہوتا ہے وہ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو فم معدہ کے اوپر جو درد کی علامت آتی ہے، غذا کے اندر ابکائی، جلن. سجدے کے دوران بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے غذا اچھل کے ساری تیزابیت آپ کی چھاتی پہ آ گئی، آپ کو الٹی آنے والی ہے، وہ ساری تیزابیت ہوتی ہے جو اچھل کے باہر نکل رہی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں جی ہمیں دل کا مسئلہ بن گیا، گھبراہٹ ہوگی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اختلاج القلب، پلپیٹیشن آف ہارٹ. اس کو آپ جیسے الکلی دے کے نیوٹرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسڈ کو، تو اور بھی مزمن اور پیچیدہ امراض آتے ہیں آپ کے جسم کے اوپر. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ گھبرا جاتے ہیں جی، اوہو دل کا مسئلہ بن گیا، بھاگ کے گئے، ECG کرایا، ECG کلیئر ہے جی، چیک کروایا جی، چیک کروانے کے بعد ٹھیک ہے جی، وہ گیسز اٹھ رہی ہیں، گیسز ہمیں نظر ہی نہیں آتی. کیسے نظر آئیں گی؟ آپ نے دیکھا ہوا کبھی آپ کو نظر آئی ہے؟ لگ رہی ہے. گلاب کے اندر جو پھول کی خوشبو ہے آپ کو نظر آتی ہے، لیکن ہے موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ جو گیسٹرک پرابلم ہوتے ہیں، جب بھی گیسٹرک پرابلم ہوتے ہیں، ہوا آپ کے جسم کے اندر ہوائیں، گیسز اٹھ رہی ہوتی ہیں، تو وہ لیب کے اندر نظر ہی نہیں آتی. کیسے نظر آئیں گی آپ کو؟ آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی، وہ چیک چک کروانے کے بعد کیا مسئلہ جو ہو جی نظر نہیں آ رہا جی، آپ بھاگتے ہیں جی پیروں کی طرف. اس کو جی جن جو ہیں، جن چمٹ گئے ہیں جی، اس کو سایہ ہے جی، اس کو کالے تویز ہیں، اس کو پیلے ہیں، اس کو نیلے تویز ہیں. تو ایکچول وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غذا کی بے اعتدالی کا ثمر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گیسز اٹھ رہی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد کافی ساری علامات ایسی آتی ہیں جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے.
تو پھر آپ جیسے وہ تویز شویز لیتے ہیں جو معاملات ہوتے ہیں، اللہ کا کلام برحق ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جاتے کہ وہ ہم اس پہ بات نہیں کرتے کہ اللہ کا کلام پہلے ہے، اسی میں ہی شفا ہے، اسی کی طرف رجوع ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی مرض میں مبتلا ہو، آپ اولیاء اللہ کرام اور صحابہ کرام کی ہسٹری اٹھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں انہوں نے کیا کیا، یا انبیاء کو دیکھا، کوئی بھی مشکل آئی مسجد کی طرف دوڑے، اللہ سے مانگا، اللہ سے شفا مانگی، اللہ نے شفا دی۔ ہم تو اس چیز کے قائل ہیں۔ ایک اور مریض بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی کو دل کے مقام پہ درد ہوا، تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میرے تو دل کے مقام پہ درد ہوا، آپ نے وہاں پہ دم کیا، ہاتھ رکھ کے، آپ نے کہا جی آپ کے طبیب کو چاہیے کہ وہ آپ کو اجوا گٹھلیوں سمیت پیس کے دے۔ ہم تو کہتے دم کیا انہوں نے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ایکچول پرابلم جو ہماری باڈی کے اندر، ہم نے پہلے کہا کہ طب جو ہے نا، طب یہ ہمارے جسم کے اندر ارواح سے لے کے کیفیات سے لے کے ارواح تک سفر کرتی۔ آپ کی روحیں بیمار ہوں تو بھی آپ کو بتا رہی کہ آپ کے اندر یہ ٹیکنیکل ایرر ہے، آپ کلام اللہ سے علاج کریں۔ آپ مذہب سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں تو نمازوں کی طرف رجوع کریں۔ قرآن پاک نہیں پڑھ رہے، آپ ناظرہ پڑھا ہوا حفظ کیا، آپ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کے بعد حقوق اللہ، حقوق العباد کی بھی بات کرتی ہے طب، کہتے نہیں اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا آپ اس کو چھوڑیں، آپ شراب پیتے ہیں تو یہ گناہ ہے، آپ اس کو چھوڑیں، کسی کا حق کھاتے ہیں آپ اس کو چھوڑیں، یہ گناہ ہے۔ وہ سارے پیرامیٹر لے کے چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو گیسز اٹھ رہی ہوتی ہیں تو وہ گیسز کے لیے جیسے ہی آپ زعفران سے تویز لکھتے، زعفران گرم ہے، مخرج ریا ہے، ہوا کو خارج کرتا ہے، وہ جیسے ہوا خارج ہوتی، کہاں گئے بھئی آپ کے بھوت جو، وہی گیسز جو آپ کے دماغ کو اٹھ رہی تھی، آپ کے دل کے پردوں میں گھس رہی تھی، وائبریشن ہو رہی، اختلاج القلب ہے، ٹیکیکارڈیا ہو رہا ہے۔ وہی آپ کے پردوں میں جس طرح ہے اس سے جو مختلف حصوں میں پیدا ہوتی نا، جہاں بھی ری پیدا ہو جاتی مختلف حصوں میں پیدا ہوتی، یہاں سے ٹریول نہیں ہوتا ان کا، پھیپڑوں میں ہوئی، سانس پھولنا شروع ہو گیا، آپ کا چڑھائی پہ چڑھے سانس پھول گیا، دماغ کو چڑھی وہم وسوسات، کیونکہ گیسز ہیں، بو ہوتی ہے، تبخیر ہوتی ہے، آپ عطر کی دکان سے گزرے خوشبو آتی ہے، گندگی کے ڈھیر سے گزرے بدبو آتی، وہی جب آپ کے دماغ کے اندر چلتی ہیں تو وہم وسوسات کی کیفیت آپ کے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور ایسا مریض عمومی طور پہ جو ہے نا اس کا بزدل اور کنجوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اخلاقی طور پہ، جب اس کی اخلاق غیر طبیعی ہوتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہونی شروع ہو جائے، اچانک بیٹھے بیٹھے غصہ آ گیا، جلدی غصہ اتر جاتا ہے، اور زیادہ ہو تو اپنی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں حضرت صاحب، ہاں ان کی ٹانگیں لڑکھڑانی شروع ہو جاتی، وائبریشن کرنی شروع ہو جاتی، کیونکہ جسم کے اندر شدید آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اس وقت، آپ کے مسلز کے اندر سکیڑ آ کے کاربن بہت زیادہ بڑھ رہی ہوتی، گیسز بڑھ رہی ہوتی، جس کی وجہ سے ان کی حرکات غیر طبیعی ہو رہی تھی۔ یہ اس کا سائنٹیفک اور سائنسی کلیہ ہے، وہ اس کا ریلیجیس پروف تھا، یہ اس کا اخلاق کے لحاظ سے، کیونکہ اس کے جسم کے اندر تیزابیت اور گیس بڑھ رہی ہے، یہ اس کا اخلاق کا پروف ہے، اس کے اخلاقی مزاج بھی اسی کے اندر آ گئے ہیں۔ تو وہ جیسے آپ کے اس کے اندر جب پیٹ کے اندر جاتی ہے، نفق کی صورت میں پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، تیزابیت منہ کے اندر سے، وہی جو آپ نے چیز کھائی ہے اسی کا ڈکار آنا شروع ہو گیا۔ ہم منکر نہیں ہیں اس چیز کے، تو اس کا تعلق آپ کی قوت حیوانی سے ہے، آپ کے مسکولر ٹیشو سے ہے، آپ کے دل سے ہے، اور اس کے اندر وہ روح ہے جسے آپ روح حیوانی بولتے ہیں، اور یہی جو ہے اسی کی سواری بلڈ کے اوپر جا کے یہ سارے معاملات ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، تو ایکچول اسی کے اندر خرابی آتی، تو پورے جسم کے اندر سستی، تھکاوٹ، کندھوں میں کھچاؤ، جسم کے مختلف حصوں کا سن ہو جانا، یہ علامات شروع ہوگی۔ اور ایسی ہی عورتوں کا ہارمونل سرکل ان بیلنس ہونے سے ان کے پیٹ کے اندر سے وہی ہوا، وہی گیس جب اٹھتی ہے تو وہ گولے کی شکل اختیار کر کے، جیسے ہی ہمارا تھائرائڈ جو ہے یہاں اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہیں پہ پھنس جاتی ہے، وہی گولا اٹھتا ہے۔ ایکچول ہارمون ان کے گلینڈز جو ہیں وہ سست ہو چکے ہیں، غدود جو ان کے جنسی غدود، جسے آپ گونیڈز بولتے ہیں نا، گونیڈز گلینڈ، گونیڈز گلینڈ میں جو ہے میل فیمیل کے اندر ایسٹروجن یا پروجسٹرون یا ٹیسٹوسٹیرون لیول وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ تسکین میں چلا جاتا ہے، ان کے اندر فرمنٹیشن ہونے سے چہرے کے اوپر جو ہے نا مختلف حصوں پہ دانے شروع ہو جاتے، کالے رنگ کے، سرخ رنگ کے، پیپ آنی شروع ہو گئی، اس قسم کے معاملات ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے معاملات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ہارمونل سرکل ان بیلنس ہوا تو وہ گیس جب اوپر اٹھی دورہ پڑ گیا، کیونکہ تحریک نامکمل ہوتی ہے، یہ اس کو جن چمٹے ہوئے ہیں، جس کو جو ٹھا ہو گیا جی، اس کو جی یہ ہو گیا جی، ایکچول وہ گیسز ہیں،
وہ میدے کا پرابلم ہے، آپ اس کی مریضوں کی عموماً طور پہ نا گیس خارج، آپ کچھ بھی نہ کریں تجرباتی طور پہ ایسے مریض کو ہینگ دے کے دیکھیں، ہینگ سنگھا کے دیکھیں، جیسے ہی وہ جسم کے اندر جائے گی اس کی بو جو ہے وہ اندر سے لے کے خارج ہوگی، گیسز خارج ہوں گی، مریض آٹومیٹک ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی پرانے امراض ہیں، آج آپ 50 سال 100 سال پہلے کی وہ ہسٹری اٹھائیں، اس طرح کے معاملات میں جن لوگوں کو جن بھوت ڈراؤنے خواب آنے شروع، کیونکہ اسکیچ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں نا، گیسز اٹھتی ہیں، بادل میں جاتی ہیں، اسکیچ بناتی ہیں، یہاں سے آپ کے بخارات اٹھتے ہیں، بادل کے اندر کبھی کیا بن رہا ہے، کبھی کیا اسی طرح اسکیچ بن رہے ہوتے ہیں، وہ جو اسکیچ ہیں آپ کے اندر، آپ اسے کو جنات بول دیتے ہیں۔ کیا انسان ایسی چیز ہے؟ خدا کے بندو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے، اس نے ہر چیز سمندروں کی لہروں سے ٹکرایا ہے، وہ اس کے اوپر اس نے جہاز چلا دیے، اس نے ہوا کا سینہ چیرا ہے، اس نے بڑے بڑے برج ہلائے ہیں، اس نے اپنی قوت سے پتہ نہیں کیا کیا ہلا کے رکھ دیا، اس نے ہر چیز کے اوپر حکمرانی کی ہے۔ جن کیا ہے، لوگوں نے جن قابو کیے ہیں، اپنے نیچے زیر کیے ہیں۔ سورت قرآن مجید کے اندر سورہ جن ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدا ہے، اس کے وجود کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن ایکچول اس کا جو ریزن آ رہا ہے وہ ہمارے جسم کے اندر روح غیر طبعی ہوتی، جو ری کی شکل میں کنورٹ ہوتی ہے۔ روح ہوتی آکسیجن صاف ستھری، وہ جانتی ہے، اس کے اندر علم ہے، عرفان ہے، وہ جانتی ہے کہ علاج کہاں کرنا، مرض کہاں، وہاں پہ جا کے کمانڈنگ کرتی ہے، اور وہ علاج کے لیے کرتی، وہ صاف ستھری روح ہے، خوشبو ہے، جیسے گلاب کے پھول ہے۔ اب گلاب کے پھول کی جو خوشبو ہے وہ روح ہے، لیکن جب اس کے اندر کثافتیں، گیسز ملتی ہیں، بھاری ہونی شروع ہو جاتی، تو وہ ری ہے، وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ ہمارے پیٹ کے اندر رکتی، نفخ پیدا کرتی ہے، آنتوں کے اندر رکتی ہے تو درد پیدا ہوتی ہے، گردوں کے اندر رکتی، ری گردہ شروع ہو گیا ہے، آپ کے معدے کے اندر رکی تو معدے کے اندر درد شروع ہو گیا، اور آپ کے پردوں کے اندر وائبریشن ہوئی تو آپ کے دل کی دھڑکن بڑھ کے اختلاج القلب، ٹیکیکارڈیا ہو گیا، پھیپھڑوں کے اندر گئی تو آپ کا سانس پھولا، دماغ کو چڑھی تو آپ کو وہم وسوسات، شک شروع ہو جاتا ہے، آپ جو ہے آپ کے اندر وہم شروع ہو جاتے ہیں، نیند کے اندر بھی آپ کو ڈراؤنے خواب، کیونکہ گیسز ہوتی ہیں نا، دھواں کالے رنگ کا ہوتا ہے، لہٰذا چڑیلیں مگر جو ہے انسان کے پیچھے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پیچھے چڑیلیں پڑ گئی ہیں، چڑیلوں والے خواب آ رہے ہیں جی اس کو جن بھوت ہیں وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کو جو ہے وہ عمومی طور پہ اندھیرے کے خواب آتے ہیں، وہ ایکچول اس کے اندر گیسز اور تبخیر معدہ ہوتا ہے، جسے آپ ایسیڈیٹی بولتے ہیں، وہ اوور ہوتی ہے، یہی جا کے آگے انزائٹی اور اس قسم کا جی ڈپریشن کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو اس کے جو کتنے مراحل ہیں اس کے اندر جا کے ہم اس کو بات کریں گے انشاءاللہ، اس ٹاپک کو ہم پھر کلیئر کریں گے۔ جیسے غذا آپ کھاتے ہیں تو وہ آش جو میں کنورٹ ہونے کے بعد معدے میں جاتی، معدے کا تیزاب اس پہ عمل کرتا ہے، اس عمل کے بعد وہ اس کو گلا سڑا دیتا ہے، اس کے بعد کیونکہ آپ کے معدے میں ایسڈ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جیسے نکلتی چھوٹی آنت میں آتی ہے، وہاں پہ تیزاب اب آنتیں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے فوری طور پہ بائل آتا ہے۔ بائل ایکچول صفرا ہے، اصفر عربی زبان کا لفظ ہے، اسے ایلوپیتھی پوائنٹ آف ویو سے ہم کہتے ہیں جی کہ یہ الکلی ہے، لیکن ایکچول یہ سالٹ ہوتا ہے، گرم الکلی ہوتی ہے، تو یہ جیسے آتا ہے ایسڈ کو وہاں پہ نیوٹرل کر دیتا ہے کہ کہیں وہ گلا نہ دے، سڑا نہ دے، آپ کی آنتیں نرم ہوتی ہیں، آپ نے نوٹ کیا، آپ معدہ کھول کے دیکھیں وہ اس کے اندر تولیہ سی شکل ہوتی ہے بہت، ہاں آپ اوجڑی دیکھیں تو اس کے اندر وہ معاملات ہوتے ہیں، تو وہ آنتوں میں جیسے پہنچتا ہے تو اس کو نیوٹرل کر دیتا ہے، کہیں یہ اس کو ختم نہ کر دے، گلا نہ دے، تو وہاں پہ آتی، تو پھر وہاں سے پھر وہ جو ہماری جو عروق ماسا ریکاز ہیں وہ اٹھاتی ہیں، پھر وہاں سے جا کے خون کے جگر کے ذریعے خون بنتا ہے، خون کے ان مراحل میں آ کے سارے معاملات طے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا ہضم معدے میں شروع ہوتا ہے، دوسرا آنتوں میں شروع ہوتا ہے، پھر ہمارا تیسرا ہضم شروع ہوتا ہے عضوی ہضم، پھر اس کے اندر جا کے خون جو ہے بننے کے بعد پھر ہمارا تیسرا ہضم، چوتھا ہضم ہوتا ہے عروقی ہضم، جو ان کے اندر خون میں جا کے پوری باڈی کے اندر سارا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر معدے کی خرابی جو آ رہی ہوتی ہے، معدے کی خرابی ایک طرح کی نہیں ہوتی، آج نے ہم نے اسی پہ بات کرنی ہے۔ اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ آشچو میں بدلی، اب جو غذا ہم توڑ پھوڑ کے اس کو کر لیتے ہیں تو اس کے پھر چار حصے ہیں معدے کے،
4 کام ہیں، 4 فنکشنز ہیں، ان کو دیکھے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ اس کا جو پہلا ہضم ہے، پہلا ہضم کون سا ہے؟ عضلاتی ہضم ہے۔ اور جب اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے نا، اس کے اندر جب خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو غذائی امراض ہمارے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کا فضلہ کیا ہے؟ اس کا فضلہ براز ہے۔ تو اس کے بعد جو ہمارا دوسرا ہضم ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ہضم کبدی، غدی ہضم۔ جب اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا ہمارا جو غدود کا نظام ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور اس کا جو فضلہ کیا ہے؟ وہ فضلہ اس کا بول ہے، یورن ہے آپ کا۔ اور اسی طرح جو ہمارا تیسرا ہضم ہے، تیسرے ہضم کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق آپ کے اعصاب سے ہوتا ہے، جس کا مرکز ہمارا دماغ ہے۔ اور اس کی جو خرابی ہے، اس کی خرابی سے امراض دمویہ پیدا ہوں گے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کوئی چھوٹا موٹا فنکشن نہیں ہے، آپ نے کہا یہ لو جی وہ لو جی یہ لو جی وہ لو جی، نہیں ہوتا۔ باریکی میں جائیں، اس کو سمجھیں کیا ہوتا ہے جی۔ امراض دمویہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا فضلہ کیا ہے جی حضرت صاحب؟ اس کا فضلہ پسینہ ہے۔ اور ہمارا چوتھا ہضم جو ہے ہمارا روح طبعی کا ہضم ہے، روح طبعی جسے بولتے ہیں۔ اس کا نظام جب ہمارے جسم کے اندر ڈسٹرب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا عمل تنفس کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اس کا جو فضلہ ہے وہ دخان ہے، اور اس کی خرابی سے جو ہے امراض ہوائیہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ 4 چیزوں کو ذہن میں بٹھا لیں، اس کے بعد جب آپ جا کے اس سسٹم کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اب جب غذا جو ہے جسم کے اندر جاتی ہے، قوت غازیہ جو غذا جسم کے اندر دیتی ہے، اس کے بعد جو آگے مراحل شروع ہوتے ہیں، اس کے اندر ہماری 4 قوتیں ہیں جو علیحدہ علیحدہ کام کرتی ہیں۔ پہلی کیا ہے جی؟ پہلی ہے قوت ماسکہ، جو غذا کو لیتی ہے اور معدے کے اندر روکتی ہے۔ تو قوت ماسکہ جو ہے نا جی، اس کو اب سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ غذا کو روکی رکھتی ہے تب تک کہ جب تک پوری طور پہ اس کا جو ہمارا جو معاملات ہیں، غذائی اجزاء ہیں، وہ نکل نہ جائیں۔ اور اگر یہ جب کمزور ہو جاتی ہے تو غذا سینے سے گزرتے وقت پریشانی دے رہی ہوتی ہے، معاملات خراب کر رہی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، جلن شروع ہو جاتی ہے، گیسز ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور کھانے کے بعد شدت سے جو ہے نا جو ہے کیا نام ہے اس کا، جلن، تیزابیت، غذا اچھل کے باہر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور گرم گرم ابخرے جو ہیں، بخارات اٹھتے ہیں، اور یہ معاملات ہوتے ہیں۔ جب یہ شدت اختیار کر جاتی ہے، جی متلانا، سر گھومنا، چکر، تبخیر معدہ، اور خصوصی طور پہ فم معدہ، جو معدے کے اوپر جو اس کا ڈھکن ہے وہ سپنٹر لوز ہو جاتا ہے۔ سجدے میں گئے، غذا اچھل کے باہر آ گیا، ایسے لگتا ہے جیسے جلن کسی نے تیزاب ڈال دیا۔ تو اس طرح وہاں سے جیسے آپ نے دیکھا ہے نا، چائے پکتی، اس کے اوپر آپ نے ڈھکن لگایا کیتلی کے اندر، لیکن وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بخارات اٹھ رہے ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے لو جی مجھے تو دل کا مسئلہ بن گیا۔ ہوتا نہیں، وہ ایکچول گیسز ہوتی ہیں۔ وہ تیزاب جیسے غذا کے اوپر گر رہا ہوتا ہے، اس کو پھاڑ رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ خرابی آ چکی ہوتی ہے اس کے معاملات میں، اس کے جو معدے کے تیزاب کو ہم الکلی دوائیوں سے نیوٹرل کرنے کے چکر میں جب پڑتے ہیں تو اس قسم کی خرابی آ جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ معاملات شروع ہوتے ہیں۔ تو قوت ماسکہ کا تعلق ہوتا ہے عضلاتی غدی تحریک سے، خشکی گرمی کے اندر، کیونکہ وہ غذا کو روک رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر اس چیز کو مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری اس کے اندر یہ ہوتی ہے قوت جاذبہ۔ قوت جاذبہ جو ہوتی ہے نا، اس کا تعلق جو ہے وہ غذا کو معدے کی طرف جذب کرتی، کھینچتی ہے۔ جب آپ غذا کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو جذب کر لیتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب خون رطوبات کا ترشا کرتا ہے نا جی، تو ترشا کرنے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو پھر وہ اس کی اندر الکلی رطوبات بچتی ہیں، پوری وہ جاتی ہے تو سودا جو ہے نا، اس کو طحال، اس کو اندر ترشی ڈال کے اس کے اندر سودا میں کنورٹ کرتا ہے۔ تو جو قوت ماسکہ ہے نا، اس کی خرابی کی وجہ سے ہمیں جو علامات مل رہی تھی وہ یہ ہوتی ہیں کہ مریض آپ کو ایکچول بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا حصہ آ رہا ہے نا، یہاں آ کے یہ معدے تک بتا رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو قوت جاذبہ ہے، یہ غذا کو جذب کرتی رہتی ہے۔
جو ضرورت کی ہوتی ہے، تو اس کے اندر جب خرابی آتی تو یہ اس کا حصہ، یہ ہمارا تحال یہاں ہے، تو عموماً مریض بتاتا ہے جی کہ میری بائیں پسلی کے نیچے یا ہارٹ کے نیچے آ کے پریشر آ رہا ہوتا ہے تو یہ یوں موو ہو رہا ہے، یہ درد یوں آتا ہے، یہ ہوا یوں ہوتا ہے، نفق کی صورت میں یہاں جو میرا میدے کا حصہ ہے نا وہ یوں پھول رہا ہوتا ہے، وہ ہاتھ لگا کے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ تحال ہے نا، قوت جاذبہ کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ شدت اختیار کر جاتی ہے نا جی، تو کافی سارے معاملات ہمارے جسم کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں جی، متلانا، قے، اور عمومی طور پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو کارڈیک اینڈ جو ہے نا ہمارے معدے کا حصہ، تو وہاں سے اس کی زیادہ علامات ہمیں ملنی شروع ہوتی ہے، اور پسلی کے نیچے سے جا کے نا بائیں پسلی اور یہ تحال تک اس کا سسٹم نظر آ رہا، تو مریض بتا رہا ہوتا ہے، واضح کھل کے بتا رہا ہوتا ہے، ہمیں صرف سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس وقت اس کی کون سی قوت جو ہے ہاضمے کی خراب ہے۔ اب اس کے بعد ہمارا جو تیسرا سسٹم ہوتا ہے، تیسرے سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قوت ہاضمہ۔ قوت ہاضمہ جو ہے ہماری، یہ اس کا تعلق ہمارے جگر سے ہے۔ یہ جب خراب ہوتی ہے ہمارا نظام انہضام بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جگر کے تابع ہے، اور مریض کے یہ جو حصہ ہے نا یہاں پہ آ کے یہ جگر ہے دائیں پسلی کے نیچے، تو یہاں پہ آ کے وہ اشارہ دے رہا ہوتا ہے، یہاں پہ اس کے بوجھ بڑھ رہا ہوتا ہے، ہوا آ کے ایسے موو ہو رہی تھی، گیسز بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور یہ عمومی طور پہ معاملات اس کے غیر طبعی جو ہیں شدت اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جگر جو ہے، جگر ایک اینٹی ٹاکسک پلانٹ ہے، حرارت غریزیہ کا منبع ہے، اور یہ بہت بڑا کارخانہ ہے آپ کے جسم کے اندر، بہت بڑا کارخانہ کہ آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو معدے میں جلن، کیونکہ تسکین ہو رہی ہوتی، معاملات کی خرابی آ رہی تھی، حرارت کی کمی ہو رہی تھی، اسی وجہ سے ترش، ڈکار، گیس، پیٹ یہاں پہ آ کے پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور عمومی طور پہ ہمارے جسم کے اندر ڈائجسٹو سسٹم کے اندر یہ علامات آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور جی متلانا، ابکائیاں، اور جی ترش ڈکار، اور پخانہ ڈھیلا، کیونکہ غذا پوری طور پہ ہضم نہیں ہوتی، پیچھے سے تیزاب گرتا ہے، تیزاب اس غذا کو گلا سڑا دیتا ہے، جس کی وجہ سے عمومی طور پہ ہمارے معاملات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور عمومی طور پہ یہ جو علامات ہیں ہماری کس چیز کی ہیں؟ قوت ہاضمہ کی خرابی کی ہیں، اور اس کو آپ سنگل کبھی بھی نہیں لے سکتے، اس کو مرکب طور پہ سمجھ کے جان کے جب تک آپ اس کا علاج نہیں کریں گے آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ ہماری چوتھی قوت ہے قوت دافعہ، کہ جب ساری غذا کے اندر سے جوس وغیرہ نکل جائے اور اس کے معاملات جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ اس میں سے اب فضلہ بچے، اب جب فضلہ بچے گا تو اس کو خارج بھی تو کرنا نا، تو وہ مریض کیا بتا رہا ہوتا ہے جی، یہ دیکھیں جی میرے یہاں جی یہ آپ نیچے دیکھیں، یہ حصہ نیچے ناف سے نیچے بائیں طرف بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں بہت زیادہ پریشر ہے، تو مقصد کیا ہے کہ وہ ایکسکریٹ نہیں ہو رہا، پخانہ نہیں آ رہا، عمومی طور پہ یہ کمزوری ہو جاتی ہے قوت دافعہ کی، اور عمومی طور پہ یہ کمزوری آ رہی ہوتی ہے، خرابی آ رہی ہوتی ہے، تسکین ہو رہی ہوتی ہے غدود کے اندر، کہ وہ اپنے جو ہے غدود ناقلہ بند ہو رہے ہوتے ہیں، مواد کا اخراج نہیں ہو رہا ہوتا، اور یہ عموماً عضلاتی تحریک کے اندر ہو جاتا ہے، عضلاتی اعصابی میں بھی ہو جاتا ہے، عضلاتی غدی میں بھی ہو جاتا ہے، غدی عضلاتی کے اندر بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ غدود ناقلہ بند ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ معاملات آ رہے ہوتے ہیں۔ اور عموماً یہاں پہ جو ہم دوائی استعمال کر رہے ہوتے ہیں 5 نمبر، کیونکہ سنا مکی ٹارگٹ پوائنٹ پہ آپ کی بڑی آنت پہ جو ہے لارج انٹسٹائن پہ کام کرتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی یا نہیں آ رہی؟ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، قوت ماسکہ جو ہے یہ ہے ہماری عضلاتی غدی، اور قوت جاذبہ جو ہے وہ ہے عضلاتی اعصابی، اور قوت ہاضمہ جو ہے وہ 4 نمبر غدی عضلاتی ہے، اور قوت دافعہ جو ہوتی ہے ہماری عمومی طور پہ وہ 5 نمبر میں آ جاتی۔ اسی وجہ سے جو ہمارے عضلاتی اعصابی امراض ہیں ان کے اندر تبخیر معدہ کے لیے ہمیں جو زعفران وغیرہ بتایا جاتا ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی جوارش کمونی بتائی جاتی ہے، وہ ایکچول آپ کے تیزاب کو بھی نیوٹرل کر رہی ہے، آگے جا کے سالٹ میں کنورٹ کرنے کے بعد ختم کر رہی ہے، اور اس کے بعد آپ کی گیسز کا اخراج بھی کر رہی ہوتی ہے، اس سے آپ کے وہ جن بھوت نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جو تریاک معدہ یا تریاک تبخیر ہنگ والا وہ ایکچول ٹارگٹ پوائنٹ پہ آپ کی چھوٹی آنت پہ کام کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی آنتوں کے امراض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور 5 ملین جو ہے یہ 5 ہاضم بھی ہے، وہ آپ کی بڑی آنت پہ کام کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر وہ رکا ہوا مواد ایکسکریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
اب اس کو تھوڑا سا دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. جس طرح ہم نے یہ بات کی ہے نظام انہضام کی، تو نظام انہضام کے اندر ہم نے کیا چیز نوٹ کی تھی اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ نظام انہضام کے اندر جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں اس کے اندر ہم نے کیا دیکھا ہے. ایک تو ہم نے 4 ہضم کی بات کی ہے. 4 ہضموں کے اندر ہم نے کیا دیکھا ہے کہ پہلا ہضم ہمارا عضلاتی ہے، اور اگر اس کی خرابی ہو تو ہم جوارش املی، جوارش تمر ہندی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہاضم گوارش سے نکلا نا ہضم، تو جوارش املی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد جب ہمارا دوسرا ہضم خراب ہوتا ہے تو ہم جوارش کمونی استعمال کرتے ہیں، جوارش 4 نمبر مقوی استعمال کرتے ہیں. اور جب ہمارا تیسرا ہضم خراب ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم 5 ہاضم استعمال کرتے ہیں. اور جب ہمارا چوتھا ہضم خراب ہوتا ہے تو ہم جوارش شاہی استعمال کرتے ہیں. ہر جگہ پہ بتدریج اس کے سارے افعال و اثرات ہم نے بتا دیے ہیں، اور یہ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے اور یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہم عمومی طور پہ ان چیزوں کو بائی پاس کر جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ افراط و تفرید سے بعض دفعہ سارے معاملات یا ان قوا کی خرابی کی وجہ سے جو معاملات سرزد ہو رہے ہوتے ہیں ان کو چھیڑ چھاڑ کر کے بغیر کسی مقصد کے جب ہم آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جس طرح ساری چیزیں متاثر ہونی شروع ہو جاتے ہیں آگے پیچھے کرنے سے. کبھی مشین آپ نے آگے چلا دی، کبھی پیچھے چلا دی. جس طرح آپ کوئی چیز ہے لپیٹتے ہیں، اس صورت میں لپیٹ رہے ہیں تو لپٹ رہی ہے، جب آپ اس کو اتارتے ہیں تو اتر رہی ہے. اس طرح جب آپ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو کافی ساری خرابیاں درمیان میں آ جاتی، جس کی وجہ سے کافی سارے معاملات ہمارے آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے یہ دوائیاں ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ تشخیص ہے، اس کے مزاج ہیں، اس کے درجات ہیں، نبض کے اندر اس کے معاملات ہیں، یہ سارے آپ کو بتا دیے گئے ہیں. اور مناسب غذا اور مناسب دوا کا آپ استعمال کریں، یقیناً آپ کو فلاح ملے گی. اسی طرح جو معدہ ہے اس کے اوپر 3 نمبر کی دوائی کام کرتی ہے، اور اسی طرح جو صداع ہے کیمیاوی تحریک میں پیدا ہوتا ہے اور اپنی مشینی تحریک میں خارج ہوتا ہے. اسی طرح 4 نمبر کی جو دوا ہے وہ آپ کی چھوٹی آنت پہ سیدھا ٹارگٹ لے رہی ہوتی ہے. آپ نے اس کے اندر سے کیا فنکشن لینا ہے، کون سے درجے کی دوا دینی ہے، آپ ڈائریکٹ دیتے ہیں. اسی طرح جو آپ کی بڑی آنت کے امراض آ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ سنامک کی استعمال کر کے 5 نمبر کی طرف موو ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ ساری چیزیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. تو سوچ کے اسی طرح اگر آپ نے جگر اور پتے سے صفرا نکالنا ہے تو آپ 5 نمبر کی سنامک کی اور ریمند اسارہ لے لیتے ہیں. اسی طرح جب آپ کے گردوں کے اندر حرارت کی وجہ سے کوئی مواد صفراوی رک رہا ہوتا ہے تو آپ ریوند اسارہ دے کے وہاں سے نکال دیتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور آپ جب اس کو جان لیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور یہ ساری باتیں آپ کو رہبر نظریہ مفرد ازاد سوالن جواباً حکیم محمد شریف دنیا پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے اندر ملیں گے. اور یہ بہت ہی کمال کی نظریے کی کتاب ہے جو ایک طالب علم کو حکیم بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ورنہ دنیا کے اندر آپ جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں وہ حکیموں کے لیے لکھی ہوئی ہیں، طالب علم کو حکیم بنانے کے لیے نہیں. ایک یہ اور ایک یہ ہماری دوسری بک ہے تعارف قانون مفرد ازا. یہ 2 کتابیں پڑھیں، آپ کے تمام سوالات کے جواب اس کے اندر موجود ہیں، اور ان کو لازمی ریڈ کیجیے گا، مطالعہ لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.